السلام علیکم. ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم. آج کی کیس نمبر 25 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ناول 100 سال پہلے کی. تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں. کہاں تم میرے ساتھ تھے؟ کہاں نہ اس ہوٹل میں جہاں تم گئے تھے، اور اس کمرے سے بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا میں جس میں تم داخل ہوئے تھے، اور پھر اس لڑکی کے سامنے میں نہیں آیا. میں نے تمہارا پیچھا کیا اور اس کچی آبادی تک پہنچا. ہر جگہ میں تمہارے ساتھ تھا. پھر جس طرح وہ اپنی کار لے کر بھاگی ہے وہ بھی میں نے دیکھا. لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. گڑبڑ؟ ہاں بتاتا ہوں یار، کہیں چل کر بیٹھو. ایک چھوٹے سے خوبصورت ریسٹورنٹ کی 2 کرسیوں پر بیٹھ کر ہارون نے چائے وغیرہ طلب کی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کامران، برا وقت ہے اور برے وقت میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہارون، آخرکار ہر طرح کا وقت ٹل جاتا ہے اور پریشانی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے آخرکار اس کا اختتام بھی ہو جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ہارون ایک ٹھنڈی سانس لی اور شیشوں کے اس پار دیکھنے لگا جس جگہ وہ بیٹھے تھے. وہاں سے سڑک کا ویو دور دور تک نظر آتا تھا. سڑک کے اس پار بہت ہی اعلیٰ درجے کے ڈپارٹمنٹل اسٹور پھیلے ہوئے تھے. پوش لوگ ہر طرح کے جھگڑوں سے آزاد زندگی کی مصروفیات میں مگن تھے. ہارون نے حسرت بھری نگاہوں سے ادھر دیکھا اور بولا، جب انسان ہر مشکل سے آزاد ہوتا ہے تو یقین کرو اسے آزادی کا احساس تک نہیں ہوتا. وہ یہ تک نہیں سوچتا کہ کس قدر پرسکون زندگی گزار رہا ہے. وہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اسے. بس اپنے آپ میں مگن زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. اور جب کسی دکھ کا شکار ہو جاتا ہے تو حسرتیں دل میں پروان چڑھنے لگتی ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ کتنے پرسکون ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتے. زندگی ان پر کتنی آسان ہوتی ہے. میں تھوڑے دن پہلے کے واقعات کو یاد کرتا ہوں تو اپنی ذات میں مگن تھا. میں اور کوئی فکر ہی نہیں تھی. مجھے تم نے اس لڑکی کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. کامران بولا، ہاں کامران، بہت پرانی بات ہے. جب افشا میری زندگی میں نہیں آئی تھی شاید میں نے تم سے صفورہ نامی لڑکی کا ذکر کیا تھا. صفورہ؟ ہاں. نہیں، میرے لیے یہ نام اجنبی ہے. کامران بولا، شاید اس لیے کہ اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا. میری ایک مربی حاجی عطا صاحب تھے. انہوں نے میرے لیے ایک رشتے کا انتخاب کیا، لیکن میرے ذہن میں افشا تھی. میں نے وہ رشتہ قبول نہیں کیا اور افشا سے شادی کرنے کا عندیہ ظاہر کر دیا. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صفورہ نامی وہ لڑکی جس کا رشتہ میں نے ٹھکرایا تھا کسی طور اس طرح کے احساس کا شکار ہو جائے گی کہ مجھ سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے گی. یہ وہی لڑکی صفورہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں نے اسے ٹھکرا دیا تو اس کے پندار حسن کو ٹھیس پہنچی اور وہ مجھ سے انتقام پر آمادہ ہو گئی. مگر یہ تو بہت پرانی بات ہے. ہاں، اس نے اس احساس کو دل میں رکھا اور افشا کو اسی نے اغوا کیا ہے. مائی گاڈ! اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کیا؟ ہاں، اور وہ مجھے افشا کے پاس لے گئی تھی. ہارون بولا. پھر؟ کامران نے بےتابی سے سوال کیا. جہاں اس نے افشا کو رکھا تھا، میرا مطلب ہے اس کچی آبادی میں. تم نے تو ہمارا تعاقب کیا ہی ہوگا. ہاں، لیکن افشا وہاں موجود نہیں تھی، جس پر وہ خود بھی حیران و پریشان ہو گئی. اوہ میرے خدا، یہ تو خاصا سنگین معاملہ ہے. گویا یہ انتقام کا معاملہ ہے. ہاں، صفورہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں. مگر اب کیا کرو گے؟ صفورہ افشا کو تلاش کرے گی اور پھر مجھ سے رابطہ کرے گی. ہارون نے کھوکھلے لہجے میں کہا. میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ بتاؤ یار. میرا دماغ تو معاف ہو چکا ہے. ہارون بولا. تم حاجی عطا سے ملو. جانتے ہو نا ان کے بارے میں؟ ہاں، کیوں نہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد پر آمادہ ہو جائے. اس دوران کبھی ان سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں. ملا ہی نہیں میں کسی سے. افشا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد. حاجی عطا سے ملو. میرا خیال ہے تمہیں کوئی نہ کوئی مدد ملے گی وہاں سے. ابھی کامران نے یہی جملے ادا کیے تھے کہ اچانک ہی اچھل پڑا. سامنے والے اسٹور سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہارون سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. کامران نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہارون. ہارون. ہارون اس کے لہجے پر چونک پڑا. اس نے کامران کی صورت دیکھی تو کامران نے کہا، وہ اس طرف. وہ ادھر دیکھو. ادھر دیکھو پلیز. وہ اسٹور کی سیڑھیوں پر.
اور کامران سڑک کے پار دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے سارے وجود میں بھی ایک چھناکا سا ہوا۔ اسٹور سے جو لڑکی باہر نکل رہی تھی وہ 100% چندر بدن تھی۔ چندر بدن کا چاند سا چہرہ، اس کے حسین نقوش نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ایک بار اسے دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا بدذوق ہو جو اس کے چہرے کو بھول سکے، لیکن اس وقت اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی ایک چست پتلون تھی اور اوپری بدن پر گلابی رنگ کا اپر پہنا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش بدن کی مالک تھی وہ، اور پھر سب سے بڑی بات وہ چہرہ۔ 1000 بار اس چہرے کو چھپا لیا جاتا لیکن وہ چہرہ کبھی نگاہوں سے محو نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بال جو اس نے ایک خاص سٹائل سے بنائے ہوئے تھے۔ کامران اور ہارون شدت حیرت سے کنگ ہو گئے۔ بمشکل تمام کامران کے منہ سے نکلا، میرا اندازہ درست ہے نا؟ ہاں، مگر یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں۔ اس کا پیچھا نہیں کرو گے؟ ہاں اٹھو، ہارون نے بے اختیار کہا اور وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ پھرتی سے باہر نکل آئے تھے۔ کامران جیپ کی طرف جانب دوڑا۔ لڑکی ایک خوبصورت کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ خود کھولا تھا اور اسٹیئرنگ کے پیچھے جا بیٹھی تھی۔ کامران نے فوراً جیپ اسٹارٹ کر دی اور ہارون دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ یار، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، ہارون نے کہا۔ مگر ہارون، اس کا چہرہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اندازہ تو میرا بھی یہی ہے، مگر اس کا حلیہ، زمانۂ قدیم کی کوئی آوارہ روح یہ شکل کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ خیر یہ نہ کہو، آوارہ روحیں تو ہر طرح کی شکلیں اختیار کر سکتی ہیں۔ دیکھو، وہ گاڑی موڑ رہی ہے، کامران نے کہا۔ گاڑی موڑ کر وہ اسی ٹرک پر آئی تھی۔ اگر ہمیں گاڑی موڑنے میں دقت ہوگی، ہمیں کیوں گاڑی موڑنی پڑے گی؟ وہ سامنے ہی تو جائے گی۔ خاموشی سے چھوٹی سفید کار کو مڑتا دیکھتے رہے اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزری۔ چندر بدن نے باقاعدہ چہرہ نکال کر انہیں دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ پھر اس کی کار ایک زناٹے سے آگے بڑھ گئی۔ کامران جیپ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے اسے گیئر میں ڈالا اور جیپ کار کا تعاقب کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہارون گزرے ہوئے واقعات بھول گیا تھا۔ چندر بدن کی تلاش میں اس نے کافی وقت گزارا تھا، لیکن اب چندر بدن پر وہ شبہ نہیں رہا تھا کہ اس نے افشا کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن الجھاویں ہزاروں تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کامران بڑی مہارت کے ساتھ آگے جانے والی سفید کار کا تعاقب کر رہا تھا۔ یار، پہلی بار یہ انکشاف ہوا ہے کہ روحیں ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں، اور وہ بھی اتنی عمدہ ڈرائیونگ۔ کتنی تیز رفتار سے وہ کار دوڑا رہی ہے۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات میں الجھ گیا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ چندر بدن اچانک ہی ماڈرن روپ میں، جب گجراج نے حملے کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاقان چندر بدن کو لے گیا ہے، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ وہ خاقان پر غور کرنے لگا۔ نہ جانے کیا کیا خیال اس کے دل میں آ رہے تھے۔ ادھر کامران برق رفتاری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا میں آگے جا کر اس کا راستہ روکوں؟ نہیں، چلتے رہو، دیکھیں وہ کہاں جاتی ہے۔ ہم بعد میں اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آگے جانے والی کار آخرکار شہر کے آخری سرے پر پہنچ گئی اور یہاں سے وہ مضافاتی علاقے کی جانب چل پڑی۔ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے۔ یہ سڑک تو میرے خیال میں نورپور کی طرف جا رہی ہے۔ وہاں سے آگے بڑھ کے سہائے پور کی طرف مڑ جائے گی۔ یہ وہ لانگ روٹ ہے۔ وہ دیکھو، شاید وہ سہائے پور کی طرف جا رہی ہو۔ پیٹرول کتنا ہے جیپ میں؟ پیٹرول؟ اچانک ہی کامران کی نگاہ فیول پمپ پر جا پڑی اور اس نے جیپ کی بریکوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، اگر ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے سہائے پور کی جانب گئے تو راستے ہی میں پیٹرول ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس واپسی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دھت تیرے کی! اس کا مطلب ہے، ہاں، دیوانگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ خود سہائے پور کا فاصلہ یہاں سے جتنا ہے۔ سفید کار سہائے پور تک گئی تب بھی ہم اس کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ جیپ واپس موڑ لو۔ کسی اور الجھن کو مول لینے سے کوئی فائدہ نہیں، جبکہ در حقیقت ہمارے علم میں ہے کہ ہم اس کا صحیح طور پر تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ کامران نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر جیپ روکی اور پھر اسے یو ٹرن دے کر شہر کی جانب واپس موڑ دیا۔ البیلے میاں البیلے دولہا طاہر علی کی کوٹھی پر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ موبائل فون پر طاہر علی نے انہیں گھر آنے کی دعوت دی تھی اور البیلے دولہا مکمل تیاریوں کے ساتھ وہاں جا رہے تھے۔ ان کا مصاحب خاص، جس کا نام رمضان تھا اور رمضو کہا جاتا تھا، اسے ان کی نوک پلک سنوار رہا تھا۔ البیلے دولہا سچ مچ ایسے بنے بیٹھے تھے جیسے ان کی بارات جانے والی ہو۔ گیندے کے پھولوں کا سہرا تازہ تازہ تیار کیا ہوا رکھا تھا۔ رمضان نے کہا، مرشد، چھبیلے لگ رہے ہو، قسم اللہ کی، بس سما باندھ دینا۔ بھوتنی کے تو بھی تو چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔
گالیاں مت دیا کرو ہمیشہ، ہم تو اتنے پیار سے بات کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ بھوتنی کے حرامی لچے، اس کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ لے تو نے سب کچھ خود ہی کہہ دیا، اب ہمیں بھلا کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اسامی کیسی ہے دھولا میاں؟ ارے تگڑی اسامی ہے، اسی لیے تو بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہیں، 10-20 ہزار لے ڈوبیں گے، پھر مجھے ایک ہفتے کی چھٹی دے دینا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 5,000 دو گے۔ اے بھوتنی کے، پھر بھوتنی کے، ابھی 5,000 دوں گا تجھے اور باقی کو کیا لوٹے میں بند کر کے دفنا دوں گا؟ سب پر ہی خرچ اٹھانا پڑتا ہے، وعدہ تو کیا تھا تم نے، دیکھو بے ایمانی مت کرو، بد دعا لگ سکتی ہے کسی کی۔ دعا دے گا تو مجھے؟ ہیں بد دعا دے گا؟ البیلے دھولا نے رمضان کے پیٹ میں کونیاں مار کر کہا۔ تو اور کیا؟ اچھا بک بک مت کر، دیکھ منہ دیکھ، بالکل ٹھیک چمک رہے ہو چاند کی تریوں۔ ویسے دھولا بھائی ایک بات بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے یہ کاٹ کی ہنڈیا کب تک چولہے پر چڑھی رہے گی؟ پھر حرامی پن کی بات کی، ابے دعائیں کیوں نہیں کرتے کہ ہمیشہ چڑھی رہے؟ 20 بندے آتے ہیں، ان میں سے 3 کو تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے، اور وہ 3 جو پلٹی کرتے ہیں بس سمجھ لو وہی پبلسٹی ہمارے کام آتی ہے، ورنہ سچ بتائیں رکشا چلاتے چلاتے کمر دکھ گئی تھی، بس وہ تو ایک دن مولا نے کھوپڑی میں ڈال دی کہ آج کل سارے کالے پیلے یہی دھندے کیے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے کوئی کچھ۔ ہم نے سوچا کہ یار البیلے دھولا تم بھی یہ دھندا شروع کر دو۔ مگر تم یہ صحرا کیوں باندھتے ہو؟ رمضان نے پوچھا۔ لے پھر کہیں گے بھوتنی کے تو برا مان جائے گا، پھر برا مان جائے گا، ابے نام جو دھولا ہے، اور پھر یہ دور ہی تو ہے ڈرامہ کرنے کا، ٹی وی پر فلموں میں جو ڈرامے یا تھیٹروں میں جو ڈرامے دیکھنے کو آتے ہیں وہ غلط تھوڑی ہوتے ہیں، یہی سارے ڈرامے تو ہوتے ہیں۔ بیٹا انسان بڑی بیوقوف چیز ہے، اسے بیوقوف بننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جان پوچھ کر چریا بنا دو، بن جاتے ہیں۔ البیلا میرا نام ہے، صحرا سر پر ہوتا ہے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، مگر یہ تمہیں سوجی کیا؟ رمضان نے البیلے دھولا کا چہرہ چپڑتے ہوئے دیکھا، کہا بس سوج گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ دھولے بھائی۔ ہاں بول۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی سچ مچ کا بھوتنا ٹکرا گیا ہو تم سے؟ سالے گالی پر گالی دیے جا رہا ہے، ارے دعا مانگ کہ اللہ کبھی ایسا نہ کرے۔ ہوا ہے کبھی، کئی مرتبہ ہوا ہے، تو پھر کیا کرتے ہو تم؟ رمضان بولا، بھاگ جاتے ہیں بھوتنی کے، اور کیا کرتے ہیں؟ پھر بھوتنی کے، تو باتیں ہی ایسی خوفناک کر رہا ہے، چل ہٹ، ہو گیا کام، باہر جا کر دیکھ۔ گاڑی آ گئی۔ رمضان چلا گیا اور البیلے دھولا شیروانی کے بٹن لگانے لگے، پھر اس نے اپنے لباس کا اور اپنے آپ کا جائزہ لیا اور خود پر قربان ہونے لگے۔ البیلے پتہ نہیں تیری قسمت کب کھلے گی، ابھی کوئی چمریا کا داماد کی حیثیت سے بھی تو قبول کرے۔ بس ایک ہی آرزو ہے اب تو کہ مولا ہاتھ پیلے کرا دے۔ رمضان واپس آ گیا۔ کیا ہوا، آ گئی گاڑی؟ نہیں دھولے بھائی ابھی تک نہیں آئی، ذرا گھڑی میں وقت دیکھ، گھڑی تو آپ کے ہاتھ پر بندھی ہوئی ہے۔ ابے ہاں یاد نہیں رہتی نا، عادت کہاں ہے آپ کو، کبھی گھڑی باندھی ہو تو پتہ چلے، رمضان بولا۔ البیلے میاں نے گھور کر رمضان کو دیکھا۔ کچھ 10 منٹ کے بعد ایک دوسرے آدمی نے آ کر اطلاع دی، دھولا میاں گاڑی آ گئی ہے، چل بھئی چل، تھیلا اٹھا۔ رمضان نے چمڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا اٹھا لیا جس میں نہ جانے کیا کیا علم غلم بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور کار لے کر آیا تھا۔ البیلے دھولا بڑے ٹھسے سے کار کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ رمضان پاس گھسنے لگا تو انہوں نے زور سے اس کی کمر پر لات ماری۔ میرے سر پر بیٹھے گا، چل آگے بیٹھ۔ رمضان تھیلا لے کر آگے بیٹھنے لگا تو ڈرائیور نے کہا، یہ کیا ہے؟ کیا اس میں پٹارا ہے جس میں سانپ بند ہے؟ کیا کہا؟ تم ہمیں مداری سمجھتے ہو کیا؟ نہیں بھائی، میں کیوں مداری سمجھوں گا، لیکن اگر اس پٹارے میں سانپ نہیں ہے تو اسے پیچھے ڈگی میں رکھو، یہاں تم بیٹھو گے یا یہ پٹارا رکھو گے؟ ڈرائیور نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور رمضان نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور نے ڈگی کھول کر وہ تھیلا اندر رکھا اور ڈگی بند کر کے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ صحرا قریب رکھا ہوا تھا۔ البیلے دھولا نے کہا، ڈرائیور صاحب کوٹھی قریب آ جائے تو ذرا گاڑی روک دیجیے گا، صحرا باندھیں گے۔ ایک بات پوچھوں بابا صاحب؟ بابا کسے کہا؟ تجھ سے 10-5 سال چھوٹے ہی ہوں گے۔ نہیں میرا مطلب ہے آپ سائیں بابا ہیں نا۔ لے ابے فقیر سمجھ رہا ہے کیا؟ ارے آپ پیر بابا ہیں، البیلے دھولا ہیں ہم، نہ پیر ہیں نہ منگر ہیں نہ بدھ ہیں، سیدھا سیدھا ہمارا نام کیوں نہیں لیتا تو؟ اس نے ڈرائیور کو جھڑکا۔
ابھی مجھے کیا معلوم، ویسے کیا آپ نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ ڈرائیور بھی موڈ میں آ گیا۔ بیٹا نکاح بھی ہو جائے گا کسی سے، اللہ نے چاہا تو۔ ڈرائیور ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس کی جرأت نہیں پڑ سکتی تھی کہ کوئی سوالیہ جواب کرے۔ کوٹھی قریب آئی تو اس نے کہا، گاڑی روک دوں ادھر؟ کون سی کوٹھی ہے؟ وہ نیلی اور سفید۔ ہائے کیا کوٹھی ہے! اس کوٹھی میں البیلے دولہا کا آستانہ بنے تو دنیا کھینچی چلی آئے۔ چلوں؟ ارے ایک منٹ رک جا یار، البیلے دولہا نے کہا اور سہرا سر پر باندھنے لگے۔ پیچھے گرا نہ لگی تو رمضان کو آواز دی، اے رمجو آ جا میرے یار، گٹیا لگا دے۔ رمجو نیچے اترا۔ ڈرائیور جھنجھلائی ہوئے نگاہوں سے ان حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال سہرا بن گیا اور ڈرائیور نے گاڑی پھر آگے بڑھا دی۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ برآمدے میں نیرہ بیگم اور طاہر علی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ البیلے دولہا نیچے اترے تو نیرہ بیگم اچھل پڑی، یہ کون آ گیا ہے؟ یہی بابا البیلے دولہا ہے۔ تو یہ سہرا کیوں باندھا ہوا ہے؟ بس پیر و فقیروں کی شان ہی ایسی ہوتی ہے، لندن میں تو ایسی کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ یہ منہ مجھے تو عجیب لگ رہا ہے۔ نیرہ بیگم اپنی زبان سنبھال کر رکھو، ان بزرگوں کے بارے میں ایسے نہیں کہتے، طاہر علی صاحب بولے۔ منظور نے ڈگی سے تھیلا نکالا اور دونوں آگے بڑھنے لگے تو نیرہ بیگم پھر بولی، اس تھیلے میں کیا ہے؟ کیا اب وہ ہمیں سانپ کا تماشا دکھائے گا؟ خدا تمہیں سمجھے نیرہ بیگم، خدا کے لیے ذرا عقل سے کام لو، ہو سکتا ہے کوئی سچ مچ کا بزرگ ہی ہو۔ آستانہ تو بڑا زبردست ہے اس کا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ڈیرے لگے ہوئے تھے وہاں۔ طاہر علی دیکھیں تقدیر کیا کیا کھیل دکھاتی ہے۔ البیلے دولہا نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، چہرے پر سہرا پڑا ہوا تھا، بھرپور ٹھوکر کھائی اور اوندھے منہ سیڑھیوں پر جا پڑے۔ منہ سے چیخ نکل گئی، گھٹنوں سے خون نکل آیا، کونیاں بھی چھل گئیں۔ رمضان نے جلدی سے اٹھایا، بدحواس ہو گئے تھے۔ پھرتی سے شیروانی پکڑ لی اور رخ بدل کر ازار بند کسنے لگے۔ نیرہ بیگم بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اس کے بعد سیدھے ہوئے تو رمضان نے کہا، تو زخمی ہو گئے؟ مر گئے تو صرف زخمی ہونے کی بات کر رہا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ، لات دیں گے کمر پر، 4 کلابازیاں کھائے گا۔ اوپر کی طرف رمضان نے سوال کیا۔ اسی دوران طاہر علی آگے بڑھائے، دیکھ کر چلیے مرشد، آپ نے سہرا گنا ہی باندھ رکھا ہے، آئیے میں ہاتھ پکڑ لوں۔ نہیں حضور من، نہیں، یہ رمز کی باتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ خون کی قربانی دینا ضروری ہوتی ہے، کسی بھی بڑے کام کے لیے بلیدان دینا ہوتا ہے۔ یہ خون کے چند چھینٹے آپ کی ہر مشکل کو حل کر دیں گے۔ آہ یہ بات ہے، طاہر علی نے نیرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیرہ بیگم البتہ عجیب نگاہوں سے البیلے دولہا کو دیکھ رہی تھی۔ طاہر علی انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ البیلہ دولہا ڈرائنگ روم کی شان و شوکت دیکھ کر منہ کھول کر رہ گئے تھے۔ تشریف رکھیے قبلہ، یہ آپ نے سہرا کیوں باندھا ہوا ہے؟ بزرگوں کا عطیہ ہے، ولی اور درویشوں کا حکم ہے، انہوں نے ہی ہمیں البیلے دولہا کا خطاب دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تک شادی نہ ہو جائے سہرا نہ اتارنا۔ بس بزرگوں کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اوہ تو یہ شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ نیرہ بیگم نے سوال کیا۔ جی نہیں، ہو جائے گی۔ خیر اب ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صاحبزادی کہاں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا؟ اپنے بیڈ روم میں ہیں، بلائیے انہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ بلائیے، طاہر علی نے نیرہ بیگم سے کہا۔ میں بلاؤں؟ تو پھر اگر بگڑ گئی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بہرحال نیرہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ صفورہ خود دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں کا منظر دیکھ کر وہ چونک پڑی اور پھر آنکھیں نکال کر بولی، یہ کون صاحب ہیں ڈیڈی؟ البیلے دولہا۔ میں کہتی ہوں یہاں کیوں آئے ہیں؟ صفورہ کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ طاہر علی نے نرم لہجے میں کہا، صفورہ بیٹی یہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑا اونچا آستانہ ہے ان کا، تمہارے علاج کے لیے ہم نے ان سے بات کی تھی، ان کا کہنا ہے کہ تمہیں بالکل ٹھیک کر دیں گے، یہ عملیات وغیرہ جانتے ہیں، بڑے بڑے جادو کے شکار لوگوں نے علاج کرائے ہیں اور یہ ان کا علاج کر چکے ہیں، ہم نے انہیں تمہارے علاج کے لیے یہاں بلایا ہے۔ یہ گھوڑے کی طرح سر پر جھول کیوں باندھ رکھا ہے انہوں نے؟ البیلے دولہا نے جلدی سے گیندے کی لڑیاں ہٹائیں، صفورہ کو گھور کر دیکھا اور بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا عزیزہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صفورہ کو شرارت سوجھ گئی، ویسے بھی ضرورت زیادہ تیز اور طرار لڑکی تھی وہ۔ اس نے موڈ بدل لیا اور بولی، یہ آپ نے مجھے کس طرح گھور کر دیکھا؟ کیسے دیکھا آپ نے مجھے؟ خدا کی قسم ماں بہن کی نگاہوں سے دیکھا۔ رمضان پوچھ لو، آج تک کسی پر بری نظر نہیں ڈالی، البیلے دولہا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کیسے آنا ہوا؟ صفورہ آہستہ آہستہ اپنے چہرے کے نقش
بتلتی جا رہی تھی۔ طاہر علی نیرہ بیگم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ سفورہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی البیلے دولہا کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ البیلے دولہا نے اسے پھر دیکھا اور بولے، تمہارا علاج کرنا ہے۔ کیسا علاج؟ پانی منگوا لیجیے ایک گلاس، البیلے دولہا نے کہا اور نیرہ بیگم نے ملازم کو آواز دی۔ پانی آ گیا۔ رمضان نے تھیلا کھول لیا۔ البیلے دولہا نے اس میں سے پھولوں کی پتیاں، ماش کی دال کے دانے، سندور کی پڑیاں نکالی اور پانی میں گھولنے لگے۔ پھر انہوں نے پانی میں انگلی ڈال کر 3 چھینٹے سفورہ کی طرف پھینکے۔ سفورہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور اپنا لباس بچایا۔ وہ بولے، بیٹھی رہو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اچانک سفورہ نے اپنے چہرے کے نقوش تبدیل کیے، صوفے سے اٹھی اور 2 زانوں فرش پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے گردن جھکا کر کہا، مرشد، رازداری شرط ہے، اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں پوچھیے، سب کے سامنے میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ البیلے دولہا میاں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر ان کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی، ارے یہ کیا، یہ تو سچ مچ کوئی گھپلے والی بات معلوم ہوتی ہے۔ اٹھیے مرشد، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اٹھیے اپنی جگہ سے۔ یہ کہہ کر سفورہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ البیلے دولہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، جاؤں؟ جائیے دولہا صاحب، جائیے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی آواز ہی بدل گئی اور چہرے کا رنگ بھی۔ رمضان، تو آئیو میرے پیچھے پیچھے۔ نہیں مرشد، آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا، رمضان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ابے ہاں، علاج تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ اچھا، جاتے ہیں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ سفورہ سامنے ہی جا رہی تھی۔ ادھر طاہر علی نے کہا، بھائی کمال ہے، یہ تو ایک دم کام ہی دوسرا ہو گیا۔ یہ ہے جنتر منتر والی بات، لندن میں ہمیں کبھی ایسے کسی واقعے سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں جاؤں؟ نہیں سرکار، یہ جناتوں والی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ یہ اکیلے میں ہی ہوتی ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ فاصلے سے ان کے آس پاس ہونا چاہیے۔ جی، آئیے۔ سفورہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ البیلے دولہا ڈرتے ڈرتے دروازے کے اندر پہنچے۔ تب سفورہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور بولی، دروازہ بند کر دیجیے۔